بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. دنیا میں دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں، ایک معروف ایک منکر. معروف کی آپ نے ماشاءاللہ بہت ساری تشریحات سنی، اور جب تک منکر سے نہیں بچا جائے گا تو معروف کا نفع انسان کو نہیں ملے گا. اور معروف کو تباہ کرنے والی چیز منکر ہے. جتنی بھی رذائل ہے، جتنی بھی برائیاں ہے، یہ برائیاں انسان کی اچھائیوں کو تباہ کر دیتی ہیں. جیسا کہ انسان اچھا تندرست ہوتا ہے، ایک بیماری آتی ہے تو اس کی تندرستی کو کیا کر دیتی ہے؟ وہ بیماری ختم کر دیتی ہے. ایک آپ کا بہت پاکیزہ دودھ آپ نے ایک ٹینک میں جمع کیا، چند قطرے اس کے اندر اگر منکر کے مل گئے تو وہ معروف چیز کیا ہو جاتی ہے؟ برباد ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اب تک ماشاءاللہ ایک معروف کی طرف حضرت مولانا توجہ فرما رہے تھے. منکر کی طرف اگر ہماری نگاہ نہ ہوگی تو شیطان آپ کے ڈھیر سارے معروف کو ایک سیکنڈ کے منکر کے اندر تباہ کرے گا. پتہ ہے آپ کو کہ شیطان نے 10 لاکھ سال اللہ کی عبادت کی. شیطان نے 10 لاکھ سال معروف جمع کیا، ایک سیکنڈ کے اندر وہ تباہ و برباد کر دیا گیا. ایک سیکنڈ میں. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں کہ شیطان کی گمراہی کی وجہ کیا ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان کی بنیادی وجہ تکبر ہے. غلط. اس کی بنیادی وجہ تکبر نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ حسد نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ بدنیتی ہے. اللہ نے جب لکھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اپنا دنیا میں ایک نائب بنانے جا رہا ہوں، بس اس نے مسلح لے لیا کہ اب نائب کی کرسی تو مجھے ہی جیتنی الیکشن. تو 10 لاکھ سال کا جو مجاہدہ ہوا وہ للہ فی اللہ نہیں ہوا. وہ سب سے پہلے ظالم بنا کہ اس نے اللہ کی عبادت مفاد کے لیے کی. بس اللہ نے دیکھ لیا کام تو میرا کر رہا ہے لیکن نسبت میری نہیں ہے، تو اب پوری دنیا یہ کہے گی، کائنات یہ کہے گی، اے اللہ تو نے اپنے عبادت گزار بندے کے ساتھ ایسا کیا کیا. لیکن اللہ یہ جنوانا چاہتا تھا، یہ تو میری عبادت کر رہا ہے لیکن میرے لیے نہیں ہے. اس لیے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین. انہیں حکم نہیں تھا کہ وہ اچھائی کرے، نیک کام کرے، مگر وہ نیک کام صرف اللہ کے لیے کرے. صرف نیکی کا حکم نہیں ہے، نیکی اللہ کے لیے کی جائے. جب وہ نیکی رہے گی. اگر نیکی کریں گے اور اللہ کی نسبت نہیں ہوگی، یاد رکھیے کہ وہ بدترین گناہ ہوگا جن کو منافقین واسفل السافلین، جو مشرکین اور کافرین سے بھی نیچے ہوگے. آج یہ مسئلہ ہے. تو شیطان کا سب سے بڑا جو جرم تھا اور آسمان کا سب سے پہلا جو گناہ تھا وہ بدنیتی تھی، عدم اخلاص. اس لیے ایمان اور اخلاص سکے کے دو رخ ہیں، الگ نہیں ہیں. جو ایمان ہے وہی اخلاص ہے. جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ ہر کام اللہ کے لیے کرے گا، اور جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ پھر جہاں جیسا موقع دیکھے گا وہاں ویسی باتیں.
جیسا شخص بولتے نا جیسا دیش ویسا بیس نہیں، اسلام اس کے خلاف ہے. جیسا بھی انسان ہو اسے اللہ اور رسول اللہ کی طرف لے کے جانا، یہ ہمارا قبلہ ہے. سمت تو بہت ہے لیکن ہم جہاں بھی جائیں گے بیت اللہ کی سمت دیکھیں گے، ہم جہاں بھی جائیں گے اللہ اور رسول اللہ کی نسبت دیکھیں گے اور رسول اللہ کا طریقہ دیکھیں گے. یہ ہمارا قبلہ ہے. زندگی گزارنے میں نبی ہمارا قبلہ ہے اور اعمال کے کرنے اور چھوڑنے میں اللہ کی رضا ہمارا قبلہ ہے، اور نماز کے پڑھنے میں بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے. آج ہمارا قبلہ ماں بہنوں کا کیا ہو گیا؟ بہنوں کے لیے تمام ایکٹریس جتنی بھی فحاشی کے اندر مبتلا عورتیں ہیں یہ ان کی آئیڈیل بن گئی ہے. ان کو دیکھ کر ہماری ماں بہنیں کپڑا پہن رہی ہے، ہمارا نوجوان بچہ ان کو دیکھ کر کپڑے پہن رہا ہے. جو دنیا کے سب سے کمتر اور ذلیل ترین لوگ ہوا کرتے تھے عام لوگوں کی نگاہ میں بھی، آج ہمارے معاشرے کے اندر وہ کیا کہلانے لگے؟ ہیرو، سٹار کہنے لگے. جب آپ کسی گندگی کا نام اچھائی پہ رکھ دیں گے تو دھیرے دھیرے وہ گندگی لوگوں کی نگاہ میں اچھائی میں تبدیل ہو جائے گی، اور جب آپ کسی اچھائی کا نام گندگی سے بار بار پکارو گے تو وہ لوگوں کی نگاہ میں اچھی چیزیں بدگمانی سے گندی لگنے لگے گی. جیسے کہ جھوٹے طور پر میڈیا نے اور یہود اور نصارہ نے اور مشرکین اور تعصبین نے اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کو تعصب کے طور پر، بدنامی کے طور پر، بدگمانی کے لیے ان کے صحیح چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی. تو ہوا یہ کہ جو ان کے ایسے لوگ تھے کہ جن کو صحیح اسلام پتہ نہیں ہے اور وہ دور سے ہی سنا کر ہم سے بھاگنے لگے، وہ بدگمانی کے شکار ہو گئے. کیوں؟ کہ اچھائی کا نام، اچھائی کو برائی سے پیش کرنے ڈرنے لگے. اب کسی نے شفا کے اوپر لکھ دیا ہے زہر. اب آدمی کو بیمار ہے بیچارہ، اس کو تو دوا چاہیے، لیکن جب وہ اٹھ کر دیکھ رہا ہے تو زہر ہے. پھر بعد میں بیماری تکلیف دے رہی ہے، پھر اٹھ کے دیکھ رہا ہے تو بوتل پہ لکھا ہے زہر ہے، پھر وہ نہیں پی رہا ہے. پھر دیکھ رہا ہے کہ میں تو پریشان ہوں، پھر دیکھا کہ بوتل پہ لکھا زہر ہے. کسی نے کہا کہ زہر نہیں ہے، یہ تریاق زہر ہے، یہ تو زہر کا علاج ہے. کہ اچھا، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں. پھر بھی اسے یقین نہیں آئے گا. یقین اسے آئے گا جب وہ کہنے والا اس کو پی کر دکھائے گا. آج اسلام امن کا مذہب ہے، یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، اسے زندگی میں پی کر دکھانا پڑے گا. جب جا کے یہ امت کہے گی ہم پیئیں گے اور اس کے پینے کے لیے لڑیں گے کہ پہلے مجھے پلاؤ تاکہ میں جینا چاہتا ہوں. آج پورے دنیا کے اندر جو وبال ہے، اور وبال ہماری، میں مدے پر آنا چاہتا ہوں کہ بہت باتیں دین کی ہم سننے کے باوجود ہماری ماں بہنیں مرتد کیوں ہو رہی ہے؟ عالمہ مرتد ہو گئی، حافظہ مرتد ہو گئی، 4 مہینے چلے لگانے والی ماں بہنیں مرتد ہو گئی. کیا ہے یہ؟ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ ایک خالق کے عشق کے اوپر مخلوق کا عشق غالب آ گیا. علم دی ہم نے اسے ضرورت کا علم دینے کے لیے اغیار کے بھوکے درندوں کے حوالے کر دیا، اور ہماری بچی سکرٹس پہن کر غیروں کے علاقے میں جاتی ہے اور ان کے ترتیب پر، ان کے نقش قدم پر تعلیم سیکھتی ہے. وہ کہاں سے تمہارے مذہب پہ باقی رکھی؟ حیا تو غارت کر دیا آپ نے پہلے سے. جب اس کے دل میں فرمایا کہ وہ تو بے حیا ہو جا، بعد میں جو چاہے وہ کر لے. جب تم میں حیا ہی نہ بچی، سب سے پہلا کام کیا کر دیا بچیوں کا؟ ان کا پاجامہ اتار کے اسکرٹس پہنا دیا، چڈی پہ جاؤ. اب وہ بڑی بڑی بچیاں 10ویں تک کیا کرتی ہے؟ اسکرٹس پہ جاتی ہے. حیا غائب کر دو تو یہ تمام برائیاں کرنے پر آمادہ ہو جائے گی. حیا ہی نہیں. ہماری بچی کیوں گندی بات نہیں کرتی؟ حیا ہے نہیں، بڑے شرم آتی ہے، سامنے نہیں آتی. وہ تو بغیر سینے پہ دوپٹہ لے کر دندناتی میں گھومتی ہے. کیوں؟ حیا ہی نہیں. اس میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ قیامت جہاں آتی ہے وہ زلزلہ اسے پتا ہوتا ہے، جہاں زلزلہ آتا ہے اس کی بلڈنگ ہل جاتی ہے. آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ تو یوں ہی دیکھ رہی ہو، امت کو پتا نہیں. اس لیے اللہ، ماں عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھی تھی اور عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے تھے. نابینا تھے، دکھتا نہیں تھا. تو فرمایا کہ اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن مکتوم تشریف لا رہے.
تو کہا کہ اللہ کے نبی مکتوم عبداللہ ابن مکتوم تشریف لا رہے تو مجھے پردہ کیا ضروری ہے؟ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ وہ تو دیکھتے ہی نہیں ہے، میں تو آپ کی خاموشی سے پیچھے بیٹھی رہوں گی۔ کہا کہ وہ تو نابینا ہے، کیا تم بھی نابینا ہو؟ یعنی عورتوں کے دماغ میں یہ خناس آ گیا تھا، اللہ کے نبی نے وہاں علاج کر دیا کہ عورتیں یہ سمجھتی ہے کہ مرد ہمیں نہ دیکھے، یہ دین ہے، اور ہم مردوں کو دیکھتی گھومیں، اس میں اجازت ہے، اور پہلی نگاہ کی اجازت نہیں ہے، غلطی والی اچانک والی نگاہ کی اجازت ہے، ورنہ پہلی نگاہ کی اجازت دیکھتے رہو نہیں، اچانک سے اگر کوئی نگاہ پڑے اور فوراً ہٹے، پہلی نگاہ دیکھتے ہی رہے نہیں چلے گا، نگاہ اچانک والی اگر گر گئی تو اچانک والی گرتے ہی ہٹانا ہے، نہیں بولے پہلی نگاہ تو سن لیا معاف ہے، نہیں، پہلی نگاہ کا اچانک جو وار ہوتا ہے وہ معاف ہے، پہلی پوری نگاہ معاف نہیں ہے۔ اگر پہلی نگاہ گری اور اس کو وہی پہ جمنے دیا کہ بھئی دوسری نگاہ اگر ہٹے گی تو پھر دوسری شمار ہوگی، دیکھتے ہی رہے دونوں، تو وہ پہلی کہہ کر گمراہ نہ ہو جانا، غلط معنی نہ لینا، پہلی نگاہ سے مراد اچانک نگاہ، اچانک جو نگاہ گر جائے مرد یا عورت کی ایک دوسرے پر، اس کی وجہ کیا ہے؟ تمام فسانہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ کے حسن میں وہ جادو ہے، ارے وہ جادو دیکھا تب تو اس کے اوپر شیطان چڑھ گیا۔ ہاں، اب ہماری ابھی کچھ دن پہلے میں ایک انٹرویو دیکھا، دہرادون کی ایک بچی ہے، کوالیفائیڈ ہے، پڑھی لکھی ہے، بے انتہا حسین ہے، دین سمجھنے والی ہے، لیکن اس کی ایک سہیلی نان مسلم تھی، دو طریقے سے شیطان ہماری بچیوں کو غارت کر رہا ہے، وہ سمجھ لیجئے، اور اپنی بہنوں اور سہیلیوں کو سمجھائیے کہ تمہیں مرتد ہونے کے لیے دو طرح کے شیطان نے ہتھ کنڈے اختیار کر رکھے، ایک تو آپ کی بے راہ روی، آپ اپنے دل سے ہی گمراہ ہونا اور آزاد ہونا چاہو تو دنیا آپ کو بچا نہیں سکتی، خود ہی اگر جانا چاہو کھائی میں تو آپ کو کون بچائے، آپ اگر آپ کے دل میں ہی اللہ کی محبت نہ ہو، رسول اللہ کی محبت نہ ہو تو آپ کو پھر کوئی بچا نہیں سکتا، جہنم میں جانے کا شوق ہے تو خوشی سے جائیے، اگر اتنا جگر تم میں ہے، اتنی طاقت تم میں ہو کہ اللہ کے عذاب کو جھیل سکو تو جاؤ۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ میں سازش ہوتی ہے، انہیں پتا ہے کہ یہ پردے والی اور دیندار گھرانے کی خاتون ہے، یہ فوراً مرد سے بات نہیں کرے گی، تو وہ کیا کرتا ہے مرد، اس کی جو نان مسلم سہیلی ہوتی ہے اس کے ذریعے برج بناتا ہے کہ تو تیری سہیلی کو ذرا میرا نمبر دینا اور مجھ سے دوستی کرا دینا، یہ بیچاری پہلے 1 سال تک تو جھیلتے رہتی، نہیں کروں گی نہیں کروں گی نہیں کروں گی، ایک دن شیطان کہتا ہے کہ چکر تو دیکھ لے، اسے کیا پتا تھا کہ یہ زہر چکھنے کے بعد کوئی پھر زندہ رہتا نہیں، اسے کیا پتا تھا کہ یہ زہر چکھنے کے بعد زندہ ہی نہیں رہتا ہے، اس نے کہا ایک مرتبہ چکھ لے کر بات ہیلو تو کرنی ہے، بس ہیلو، اس نے کہا کہ بھائی ہیلو، کہا کہ کیا بات میں تاثیر تھی، کیا اس کی محبت میں جنون تھا، ارے افسوس کہ اس کے جنون عشق کو تو نے دیکھا، اور افسوس کہ تیرا اور تیرے رب کا عشق جنون کہاں غارت ہو گیا، تجھے اس کے عشق کا احساس ہوا اور تجھے تیرے رب اور تیرے نبی کے ساتھ میں عشق نہیں ہے، کیسی ہماری بچیاں مرتد ہو رہی، ہمارے بزرگوں نے ان آفیشل تو یہ آنکڑا ہے 10 لاکھ سے اوپر 20 سال میں بچیاں مرتد ہو گئی، ہم یہ سوچیں کہ وہ فتنہ ہمارے پاس نہیں آیا ہے، کیا سوچ رہے، ہم یہ بول رہے کہ موبائل آ گیا ہے، یوٹیوب آ گیا، ارے کب تک دوسروں کے کندھے پر اپنی گندگیاں ڈالو گے بھائی، ذمہ داری خود قبول کرو، میں دیندار نہیں ہوں، میں مسلمان نہ بن سکا، میں مسلمان رہوں گا تو میری اولاد نمازی رہے گی، میں مکار رہوں گا تو میری اولاد کیسے مکار نہیں رہے گی، میں مخلص رہوں گا تو اپنی اولاد کو اخلاص بتاؤں گا، میں دیندار رہوں گا اپنی اولاد کو دین بتاؤں گا، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں تو اپنی اولاد کو ہر لمحے ڈراؤں گا، وہ اولاد مر جائے بہتر ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں زندگی بسر کرے، کیا فائدہ اس اولاد کا کہ جو اولاد تمہارے سامنے زندہ ہو اور رب تم پر لعنت برسائے اس کی وجہ سے، اس لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں وہ واقعہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچی کا قتل کر دیا، قتل کرنا کوئی جائز ہے، اور وہ بھی بچے کا،
تو موسیٰ علیہ السلام تو غضبناک ہو گئے. اقتلت نفسا زکیہ، ایک پاکیزہ جان کو مار رہے ہو. پاکیزہ ایک خطاوار جان ہے، ظالم میں مار دیا، کوئی بات نہیں، پاکیزہ. تو کہا کہ موسیٰ میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا، تو علم و تحقیق والا آدمی، شریعت والا آدمی ہے، اور میں علم جنون والا آدمی ہوں، علم معرفت والا آدمی ہوں. تیرے اور میرے دریا میں فرق ہے. تو علم کتاب کا ماہر ہے اور میں علم عرفان کا ماہر ہوں. تجھے بھیجا ہی گیا ہے کہ علم کتاب، علم معرفت کے دریا سے آشنا ہو جا. علم کتاب، علم عرفان سے آشنا ہو جا. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو علم کتاب، علم حکمت اور علم عرفان سب ایک ساتھ دیا گیا ہے. سب دیا گیا. اس قرآن کے اندر علم کتاب بھی ہے اور علم عرفان بھی ہے اور علم حکمت بھی ہے. اب لوگ یہ پریشان ہوتے ہیں کہ علم اور حکمت میں کیا فرق ہے. علم کیا ہے، حکمت کیا ہے. آپ کو ایک موٹی مثال سے میں واضح کروں کہ جیسے آپ دودھ لیتے ہیں تو دودھ جو ہوتا ہے یہ علم ہے، اور جب اس پر محنت ہوتی ہے اور اس کو تپایا جاتا ہے، اس کے بعد میں جو اس پر ملائی آتی ہے جس کو بالائی کہتے ہیں، کہ اوپر کا حصہ جس میں پورا مغز جمع ہو جاتا ہے، وہ کیا ہے، حکمت ہے. کیا ہے وہ؟ ملائی، حکمت ہے. اب اس حکمت کو مزید کڑھایا جاتا ہے، مزید اور آگ پہ تپایا جاتا ہے، وہاں سے عرفان نکلتا ہے. وہ کیا ہے؟ گھی. بھٹی در بھٹی در بھٹی. عرفان یہ سمجھ لیجئے اللہ کے علوم کی سب سے پاکیزہ معراج ہے. اور یہ اللہ کیسے دیتے ہیں قدردانوں کو. علم میں حضرت مولانا قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آیا. قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، میں نے اسی وقت دعا کی میرے رب سے، فرمایا تھا میں نے مولانا انظر شاہ رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد سے سنا، تو فرمایا کہ علم کی دو قسمیں، ایک ہے علم ریاضی اور ایک ہے علم لدنی. علم ریاضی تو وہ علم ریاضی ہے جو کتابوں سے حاصل ہو، گوگل سے حاصل ہو، سماج اور دنیا کے سفر سے حاصل ہو. اسے کیا کہتے ہیں؟ علم ریاضی. جو محنت سے حاصل ہو، پڑھائی لکھائی تحقیقات سے حاصل ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ علم ریاضی. اور ایک ہے علم لدنی کہ جس نے پڑھا نہیں اور وہ علم آج تک دنیا میں اترا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی کا سلسلہ بند کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے معرفت کا جو اپنے عارفوں کو تازی غذائے وقت کے حساب سے سینے پہ اتارتے، دماغ پہ نہیں اتارتے. دماغ تو غدار ہو جاتا ہے، باغی ہے، وزیر ہے، کبھی ہیجک بھی ہو جاتا ہے، کبھی دشمنوں کے ہاتھ میں بک بھی جاتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ دل میرا مسکن ہے. دماغ کو نہیں کہا. دماغ تو مفاد پرست ہوتا ہے، سیٹھ جی آئے تو کھڑے ہو جاؤ اور غریب جی آئے تو لاپرواہی کرو. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی کلا لینبذن. آخر میں فرمایا ہرگز اس کے بعد ایسا نہ کرنا. مضمون اور کہیں چلا جائے. تو اس کے لیے ہماری ماں بہنیں، اب وہ بچی کا انٹرویو ابھی حال میں وہ دینی سمجھنے والی تھی، شیطان اب دینی بچی پر کیسے حملہ کر رہا سمجھیے. ایک تو آپ اپنے گھرانے سے، والدین کی برکت سے دین کے جذبے اور دین کی تعلیم آپ نے تربیت لی ہے، تعلیم بھی لی، تربیت بھی لی. شیطان اب دوسرے راستے سے آپ پر حملہ کرے گا. وہ دوسرا راستہ کیا ہے؟ ماحولیات. آپ کی سہیلی جس پر آپ کو بڑا اطمینان ہے اور آپ بھی کہہ رہے کہ لڑکی کی دوستی لڑکی ہے، اب وہ لڑکی اسے کسی سرنگ سے، کسی اللہ کے دشمن سے ملانے کے لیے راستہ فراہم کر رہی. آپ کو پتہ نہیں، آپ کے گھر میں ہی ڈکیتی کا کھلے عام اعلان ہو رہا ہے، اور ہم کیا کہہ رہے کہ نہیں وہ تو بیچاری آتی. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں. یا تو مسلمان اگر سچے ہیں تو مؤثر بنو گے، اور اگر سچے مسلمان نہیں ہو تو مؤثر بنو گے، اس کا اثر لو گے.
تم نے اگر باطل کا اثر لے لیا اور اپنا اثر ان پر ڈالنے کے بجائے ان کا اثر لے لیا تو ان کا کرونا وائرس تم میں آ جائے گا، ان کی غلط صفاتیں، ان کی عیاشیاں، ان کی آزادیاں تم میں آ جائے گی اور کرونا کے شکار ہو جاؤں گے۔ اور اگر آپ کا ویل پاور مضبوط ہے اور آپ نے اس کی بیماریوں کو اندر لینے سے خود کو بچا لیا یا وہ اسباب اختیار کر لیے کہ جو کرونا زدہ لوگ ہیں ان سے اتنی دوری سے آپ نے اپنا بچاؤ رکھا تو اللہ آپ کو بچائیں گے۔ تو اس کے لیے آج ہماری بہنیں جو مرتد ہو رہی، سب سے زیادہ آج اس بات پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آپ کو کچھ علم ہو نہ ہو یہ تو بات آگے کی رہی، ارے آپ کے پاس کچھ ایمان بچا یا نہیں بچا، اب بات تو وہاں گئی۔ اس بچی سے اس نے کہا میں تم سے نکاح کروں گا، پولیس کا بڑا آفیسر نوکری والا تھا، وہ بچی پہلے 2 مہینے 3 مہینے تو انکار کرتی رہی۔ ایسے ہزاروں واقعات ہیں، لاکھوں واقعات ہیں، لیکن یہ ابھی تازہ واقعہ وہ میں بتا رہا ہوں دہرادون اتراکھنڈ کا۔ وہ بچی اس کے کہنے پر ایک بات ملنے کے لیے تیار ہو گئی۔ بچی تو آج کل کہیں پر بھی جاتی ہے، کون پوچھتا ہے؟ وہ چلی گئی بیچاری اکیلی میں اپنی سہیلی کے ساتھ میں ملنے۔ وہ سہیلی نے اس کو شیطان سے، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کبھی پیچھے سے کھیلے گا، کبھی آگے سے کھیلے گا، کبھی اندر سے کھیلے گا، کبھی ظاہر سے کھیلے گا، شیطان ہے وہ تو تمہیں جب تک جہنم میں نہیں پہنچائے گا آپ کے لیے پلاننگ اور جالا بچھاتا رہے گا، سب کے لیے، پورے انسان کو، سب کا دشمن ہے وہ۔ اب کیا، وہ بچی چلے گئی، بات چیت ہوئی، اس نے پھر اپنا سب کچھ نام دام سب بتایا۔ اب اس کے بعد میں دھیرے دھیرے ملنا شروع ہوا، اس نے 6 مہینے کے اندر اس سے اس کی عزت کا پارا 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 کر دیا، سب تباہ۔ اب یہ بھی اس لیے کہ بھائی شادی کرنی ہے اس سے، اور یہ ایمان میں آنے کے لیے تیار بھی ہو گیا، لیکن ہو گیا الگ ہے۔ ارے آپ کو ہو گیا پر کیا معاملہ تھا، وہ ایمان والا ہوگا تب آپ کا نکاح ہوگا، ورنہ سور کھانا جیسے حرام ہے اور شراب پینا جیسے حرام ہے، ویسا دوسرے مذہب کا لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس سے ہمارا نکاح ہی نہیں ہوتا، وہ تو حرام کاری ہے، وہ تو دن رات 24 گھنٹے ہر لمحہ زنا ہے، ہر لمحہ اللہ کی لعنت ہے۔ اب یہ اس کے لیے تیار ہو گئی، پیچھے پھنس گئی۔ ناقصات العقل عورت کو کہا جاتا ہے، عورت کہتی ہے ہم ناقص کیوں ہے بھائی، یہی تو ہے، پھنس گئی۔ ایسے کتنی لڑکیاں پھنس گئی ہماری، 10 لاکھ سے زیادہ مرتد ہو گئی، دینی گھرانے کی بچیاں، حافظہ عالمہ بننے والی، مومنہ بننے والی، جماعت میں جانے والی، جن کے باپ کے 17 عمرے ہو گئے، شہر میں عزت دار ہے، اربوں پتی ہے، فقیر کے ساتھ میں ذلیل کے ساتھ میں چلے گی۔ بتائیے کیا ہوا، کیا کر کیا رہی ہے؟ بس اب وہ بچی نے اس کو کہا کہ دیکھو تمہارے بولنے پر ہر وہ بات میں کرتی چلی گئی جو تم نے مجھ سے کہا، جبکہ جو نکاح کے بعد ہونے والے تمام چیزیں وہ ہم نکاح سے پہلے کر رہے ہیں اور زندگی بسر ہو رہی ہے، تم نکاح کرو۔ اس نے ٹالتے 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 ایک وقت میں کہا کہ دیکھو تم مسلمان ہو اور میرے گھر والے تم کو برداشت نہیں کر، تمہیں ہندو ہونا پڑے گا۔ اس نے کہا یہ تو بات پہلے طے ہو گئی تھی ہمارے درمیان میں، چڑیا چگ گئی کھیت بعد میں پچھتائے تو اب کیا، آپ تو چگ گئی نا، اب تو آپ کو بلیک میل کرے گا ہی کرے گا، اب برباد کرے گا، آپ نے خود اپنے آپ کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب وہ کہنے لگا کہ نہیں میرے گھر والے، تو اس کو تو ایک دم ڈائریکٹ نکلنا نہیں تھا نا، تو دھیرے دھیرے نکل رہا تھا، اور شیطان کو بھی آپ کو پوری طرح سے ذلیل و خوار اور ننگا کرنا تھا۔ آپ کو تو پہلے عزت کا پارا پارا کر دیا اور اس کو چورا کر کے اس کو ملیامٹ کرا دیا آپ کی عزت، اب آپ کے ایمان کو برباد کرنا تھا۔ تو شیطان نے کیسی چال چلی، پہلے تو اس کی عزت کا پارا پارا کرا دیا، اب اس کی ایمان کی باری آئی تو کہا کہ تجھے تو میرے مذہب اختیار کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، ان کا کئی مہینے اس کا ٹکراؤ چلا کہ نہیں ہماری دونوں کی درمیان تو بات یہ تھی کہ میں میرے مذہب پہ اور تو تیرے مذہب۔ اب یہ جب ہوا تو اس نے کہا کہ پھر تو ہمارا تمہارا میل ملاپ ہو نہیں سکتا۔ اس نے آخر دیکھا کیا ہے بھائی، تو میں یہاں کی بھی نہیں رہوں گی وہاں کی بھی نہیں رہوں گی، اتنا تو سب کچھ کر ہی ڈالا، چلو بھائی بولو کیا بلواتا بول۔
اس نے کہا مت پی، تو اس نے تو مت بھی پیتا، گوبر کھاؤ تو گوبر بھی کھاتا، یہ بولتے تو سب کر دیا. اب کہا کہ مندر چلو اور ہمارے ترتیب پر نکاح کرو، ویسے بھی کر ڈالا. لو، عزت بھی تباہ کر دی، ایمان بھی تباہ کر دیا، اور ہر وہ شے کر دی کہ جس کا اس کو تصور اور ہمت نہیں تھی. مجبوراً کرتے کرتے شیطان نے وہاں پہنچایا. اب وہ اس نے وہاں نکاح کرنے کے بعد میں کہا کہ بھائی میری تو دوسری بیوی ہے جو ہندو ہے پہلے سے. اب ان کو معلوم پڑا، تباہی مچ گئی. اب یہ بیچاری، ہائے میرا ایمان، ہائے میری عزت. آپ کہاں جا رہی ہو؟ کس سے وفا کی امید کر رہی ہو؟ جب تم اللہ اور رسول اللہ کی بے وفا بنو گی تو دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ جو تم سے وفائی کر سکے. اس لیے اللہ نے ایمان دیا ہے. ہم تو ایمان بانٹنے والے اور دوسروں کو جہنم سے بچانے والے، ہم خود ہی نہیں بچ پا رہے. ہمیں خود اتنی گندگیوں سے لطف آتا ہے اور ہم خود گندے اور نالائق بننا چاہتے اور نالائق لڑکے پسند آتے. ہمیں دیندار لڑکا تھوڑی پسند آتا ہے. کسی لڑکے سے کہو کہ تجھے دیندار شریف لڑکی چاہیے، وہ کہیں گے نہیں مجھے تو نچنیا چاہیے. جب اس کو نکاح کے بعد نچاتی ہے وہ کہتا ہے میں تو ناچ ہی رہا ہوں، مجھے بٹھا دو بھائی. ارے بھائی نچنیا لے آیا ہو تو ابھی ناچتے ہی رہو زندگی بھر، وہ نچاتے ہی رہے گی. کہا کہ اے افسوس، کاش کے وہ مولانا کی اور اللہ کے نبی کی جو باتیں تھی وہ عمل کر لیتا کہ نکاح سے پہلے دیندار دیکھو تو سکون میں رہتا. اب تو پھانسی لینے کی نوبت آ گئی. بہت سارے شوہر پھانسی لے کے مر گئے اپنی بیوی کی تباہی کی وجہ سے. اب بیوی کا معاملہ آیا، بیوی سے پوچھو کہ دیندار لڑکا ہونا، کیا داڑھی کٹا ہوا تمہارے جیسا، کہ ہاتھ پھرائے تو تمہارا بھی ایک جیسا گال لگے اور اس کا بھی تمہارے جیسا لگے. وہ کہنے لگی ہم دونوں ایک جیسے ہی رہے تو ٹھیک ہے. بتاؤ، نہیں پسند مر گئی. جس طرح سے ایک پاگل ہے جو دوا اور زہر میں فرق محسوس نہیں کر رہا، ہماری بچیوں اور ہمارے بچوں کی پسند مر گئی. اس کے لیے آج سب سے زیادہ ضروری یہ بات ہے، آپ کچھ جانے نہ جانے اپنے جنت اور جہنم کا ایڈریس جان لو کہ مجھے جانا کہاں ہے، میں کر کیا رہی ہوں، میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. میں اتنا پڑھائی کر کے اور اتنی تعلیم حاصل کر کے اور اپنی ضرورت کو بڑھیا نوکری حاصل کرنے والی اور دولت کمانے والی تو بن گئی، لیکن ضرورت کے چکر میں میرا مقصد تو تباہ و برباد ہو گیا. اس لیے اپنی ضرورت کے لیے اپنے مقصد کو تباہ نہ کرے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، میری تمام ماں بہنوں کو سچا پکا ایمان عطا فرمائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی عطا فرمائے. ایک وہ ذات اقدس ہے کہ جس کے زندگی میں فقیروں کو بھی پوری طرح رہبری ہے، بادشاہوں کو بھی پوری طرح رہبری ہے، عورتوں کو بھی پوری طرح رہبری ملتی ہے، مردوں کی زندگی کے ہر لمحے کے لیے پوری رہبری ملتی ہے، بچوں کو ملتی ہے، جوانوں کو ملتی ہے، بوڑھوں کو ملتی ہے، مریضوں کو ملتی ہے، غالب ہونے والوں کو نبی کی زندگی سے ہر لمحہ لمحہ رہبری ملتی ہے. اور اگر آپ پست مردہ ہو جائے اور ہر چیز آپ سے چھن جائے، اس وقت میں کیسے انسان نے جینا چاہیے. ہر موڑ پر اگر کوئی نیٹ ورک اویلیبل ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن حسانہ ہے کہ آپ کہیں پر بھی جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور زندگی کی رہبری وہاں آپ کو ملے گی، عملاً یا قولاً یا فعلاً. اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو اور دنیا کی تمام مستورات کو شیطان کے فتنے سے محفوظ فرمائے. اور جو ہماری سہیلیہ ہے، جو شیطان کی ایجنٹ ہے، جو ہمیں شیطان کے جال میں پھنسانے کے لیے شیطان کا کام کر رہی ہے، اللہ ان ایسی سہیلیوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے کہ جو سہیلیاں ہمیں اپنی سہیلیوں کی شکل میں آ کر، اپنے دوست کی شکل میں آ کر شیطان کا کام کر کے جاسوسی کر کے جا رہی ہے. اور ہمارے لڑکوں کی بھی ایسے دوستوں سے حفاظت فرمائے جو اس کو اللہ سے، رسول اللہ سے، دین سے دور کرنے کا اس کا ایک
ڈھونگی دوست اور منافق دوست بن کر اس کے سامنے جو آ رہے ایسے بدترین دوستوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اور والیو سچے ایمان والوں کے ساتھ میں رہنے کو لازم پکڑو. اس لیے سہیلیاں یا اپنا دوست فرینڈ اس کو بناؤ دلی جگر جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، ورنہ یاد رکھو جو اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوگا ایک وقت یہ آئے گا کہ وہ آپ کو دھیرے دھیرے کرتے کرتے جہنم پہ پہنچائے گا اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اس لیے دو آنکھیں ہیں اسلام کی، ایک ہے معروفات اور دوسرا ہے منکرات. تو معروفات کی اگر حفاظت کرنی ہے تو چھوٹے چھوٹے منکرات سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. اللہ مجھ کو آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس مدرسے کی حفاظت فرمائے اور تمام ادارے اور تمام ایمان والے اور تمام ایمان کے معاونین حضرات کی اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے. اور پورے دنیا میں جو اسلام کا جو غلط فہمی کا ماحول عام کرنے کا ایک مزاج عام ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی سچائیاں اچھائیاں عام فرمائے، تام فرمائے اور پورے دنیا کے اندر اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نشر و اشاعت کے اندر ہمیں قبول فرما کر صالح دنیا میں انقلاب کا ہمیں ذریعہ بنائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللہ ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنے اغیار کا بننے نہ دے. اللہ ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اغیار کا بننے نہ دے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو اپنے مقربین کو چاہتا ہے. اللہ ہمیں احسن الشاکرین بنا دے، اللہ ہمیں احسن الذاکرین بنا دے، اللہ ہمیں احسن المخلصین بنا دے، اللہ ہمیں احسن المنفقین بنا دے. اے اللہ جو تجھے سب سے زیادہ پیارا بندہ ہے اللہ اس جیسا ہمیں بنا دے. اللہ ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرما. اے اللہ ہمارے دونوں جہاں کی پریشانیوں کو حل فرما، ہمارے دلی بے چینیوں کو سکون عطا فرما، دماغی خلجان کو اے اللہ دماغی سکون عطا فرما. اے اللہ دل دماغ اعمال و ارکان کو اے اللہ محمد الرسول اللہ کے اسوہ حسنہ سے رنگ دیجئے، اپنے رنگ سے رنگ دیجئے. اللہ جو آپ کا رنگ ہے صبغت اللہ جسے آپ نے کہا ہے، اے اللہ وہ آپ کا جو رنگ ہے وہ ہمارے دماغ پہ چڑھا دیجئے، ہمارے دل اور دل کے اندر کی رگوں رگوں کے اندر اور اے اللہ ذرے ذرے کے اندر اپنے رنگ کو پیوست فرمائیے. اے اللہ ہمارے روح کو اپنے رنگ سے منور اور معطر کر دیجئے. اے اللہ ہمارے جسم کو آپ کے رنگ سے معطر اور مزین فرما دیجئے. اللہ ہمارا ظاہر بھی اپنا بنائیے، باطن بھی اپنا بنائیے اور دونوں جہاں کے شرور سے ہماری حفاظت فرمائیے. ہماری ماں بہنوں کی ایمان کی حفاظت فرمائیے. ہمیں باطل کا اور کفر کا تاثر لینے والا نہ بنائیے، بلکہ ہمیں اپنے دوستوں اور سہیلیوں پر اپنے نبی کا اثر پیدا کر کے انہیں جہنم سے بچا کر انہیں سورگ میں لے کے جانے والا بنائیے. اللہ ہمیں بھی جہنم سے محفوظ فرمائیے، ہماری سہیلیوں کو اور ہمارے دوستوں کو بھی جہنم سے محفوظ فرمائیے، نرک سے محفوظ فرمائیے، سورگ والی زندگی عطا فرمائیے. سورگ کی طرف ہمیں اللہ زندگی بسر کرنے والا بنائیے. اے اللہ ہمیں کفر سے تاثر لینے والا نہ بنا، ہمارے کفر والے دوستوں کا اثر لینے والا نہ بنا. اے اللہ شیطان کا اثر لینے والا نہ بنا، شیطان کے حواریین کا اثر لینے والا نہ بنا. شیطان کے ایجنٹ کو اے اللہ پہچاننے کی شناخت عطا فرما. اے رب العالمین شیطان اور شیاطین کی تمام دوستوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ رحمان تیری محبت عطا فرما اور رحمان تیرے دوستوں سے انسیت عطا فرما، تیرے دوستوں کا قرب عطا فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کی جائز تمنائیں پوری فرما، اور اللہ جو اپنے دلوں کے اندر جتنی جائز تمنائیں لیے ہوئے جس کے لیے وہ پریشان ہیں ان کی آسانیاں پیدا فرما. اے اللہ جو لوگ خود پریشان ہے یا خود بیمار ہے یا ان کے اعزاء اقربا یا چاہنے والے بیمار ہیں، یا اللہ ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ جو روحانیت کے بیمار ہے اللہ انہیں بھی روحانیت کی تندرستی اور روحانیت کے اندر بڑھوتری اور اضافہ اور تقویت ایمان عطا فرما. اے رب العالمین تمام خوبیاں جو آپ جسم میں، روح میں، ظاہر میں، باطن میں پسند کرتے اپنے فضل سے عطا فرما. جن رذائل سے جسم کو، روح کو، آپ کو دیکھنا پسند نہیں ہے ان تمام رذائل سے ہمارے جسم کے تمام اعضاء کو اور روح کے تمام اعضاء کو محفوظ فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. بارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام والحمد لله رب العرش العظيم.